جو ہماری مہمان ہیں ہماری زبردست ٹیم کی بہت ہی خوش قسمتی ہے کیونکہ یہ ایک ایسے خانوادے سے تعلق رکھتی ہیں، ایک ایسے شخص سے ان کی نسبت ہے جس سے صرف پاکستان نہیں پورا سب کانٹیننٹ جہاں جہاں مظلوم بستا ہے، جہاں جہاں ظلم ہوتا ہے، جہاں جہاں عوام کی آواز سنی نہیں جاتی ہے، وہاں ایک شخص کے گیت، ایک شخص کی نظمیں، ایک شخص کی غزلیں جو ہیں جب مصیبت پڑتی ہے لوگ اسے یاد کرتے ہیں، اس کی غزلوں کو، اس کے مصروں کو اپنی چیخوں میں، اپنے احتجاج میں شامل کرتے ہیں اور اس سے ان کی بات کو تقویت ملتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ 13 مارچ 1993 کو جو شخص جسمانی طور پہ اس دنیا سے چلا گیا تھا وہ گیا نہیں ہے، وہ آج بھی مظلوموں کے ساتھ، وہ آج بھی عوام کے ساتھ کھڑا ہے، جہاں احتجاج ہوتا ہے وہاں موجود ہے، کیونکہ وہ اپنی ساری زندگی میں بھی اپنے آپ کو، اپنے خانوادے کو، ہر چیز، اپنی ذات کو، اپنی ذات سے جڑی ہر چیز کو، اپنے پیاروں کو بھلا کے عوام کے لیے اپنے لفظوں سے، اپنی غزلوں سے، اپنی نظموں سے جہاد کرتا رہا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں طاہرہ حبیب جالب صاحبہ، آپ دختر ہیں حبیب جالب صاحب کی۔ ویلکم ٹو دا شو۔ بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، تھینک یو ویری آپ نے وقت نکالا، آپ تشریف لائیں، بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو ویری مچ۔ سلامت رہیے، آپ تشریف رکھیے۔ ہمارے پاس لفظ نہیں ہے آپ کے شکریہ ادا کرنے کا۔ اب وسیم بھائی آپ تشریف رکھیے، بیٹھیے۔ تھینک یو سو مچ، تھینک یو ویری تھینک یو سو مچ۔ یہ فرمائیے کہ لیڈیز فرسٹ جی، تھی تو 10,000 لیکچر خواتین تے دیتے ہیں، خواتین تے دیتے ہیں جی۔ خواتین کا تو مجھے ریپریزنٹیٹیو سمجھا جاتا ہے، بہت بلکہ اچھی لوگ بات ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ کو صرف خواتین ہی نظر آتی ہیں، مردوں کے ساتھ نہیں ہوتا۔ تو پاکستان میں جو لٹیگیشن ہے عائشہ جی، وہ 80% لٹیگیشن ہماری جو سول کیسز میں وہ ہے اسی وجہ سے کہ خواتین کو ان کی حق وراثت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اگر ہم اللہ پاک کا، قرآن پاک کا دیا ہوا جو سبق ہے اس کے مطابق عمل کریں کہ اپنی بیٹیوں بہنوں کو ان کا وراثت میں حق دے دیں تو ہماری لٹیگیشن 70-80% ختم ہو جائے اس ملک سے۔ درست کریں۔ وجہ یہی ہے۔ اور یہ جو ہم بات کرتے ہیں نا ویمن امپاورمنٹ کی، لازم بات ہے ان کے پاس اگر اپنا سرمایہ آئے گا، اختیار آئے گا، فائنانشل سٹیبلٹی Yes, ہوگی yes، تو جو چاہیں گی وہ کریں اپنے گی۔ بچوں کو اچھی تعلیم۔ Yes۔ دوسرا ایک پرابلم اور بھی ہماری سوسائٹی میں، کوشش کرتے ہیں کہ اپنی بیٹی کی شادی اپنے سے کم تر کے ساتھ شادی کی تاکہ وہ سر اٹھا کے نہ جی سکے، نہ ہی ان کا وراثت میں سے حصہ مانگ سکے۔ یہ بھی ایک پرابلم ہے کہ اگر پاورفل ہوں گے تو وہ کہیں گے کہ جاؤ بھئی اپنا حصہ لاؤ ان سے، تو وہ بیچاری کرتے شادیاں ایسی فیملیز میں۔ قرآن سے شادی دیکھیں ہماری سوسائٹی میں یہ سب کچھ ہوتا نہیں رہا کہ قرآن سے، بے شک اس کی سزا ہے 10 سال قید ہے، 10 لاکھ روپے جرمانہ ہے، قرآن سے شادی کروا دی، لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ ہبا کروا لیا اس سے، دستبرداری کروا لی، جی میں چھوڑ رہی ہوں اپنی۔ اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان جو ہے وہ کہتا ہے کہ سپریم لا قرآن پاک ہے، سنت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے مطابق دستبرداری کروانا، کسی کو اس کے وراثتی حق سے محروم کرنا جو ہے وہ جرم ہے۔ لیکن امپلیمنٹیشن کی جب بات آتی ہے تو انصاف لینے کے لیے پھر ظاہر ہے کہ ہمارا عدالتی سسٹم جو ہے وہ ذرا کمزور ہے۔ اور پھر ایک عورت جو ہے کیسے گھر سے نکلے گی، کیسے جائے گی، کس کو اپروچ کرے گی، اس کا بڑا مسئلہ، کون وکیل اس کا اگر وہ ہوگا، کر بھی لیتی ہے نا تو پھر اس کا راستہ، اس کے بھائی جو ہے نا اس کو کہتے ہیں پھر اب ادھر ہمارے گھر نہ آنا۔ اگر اس کی ماں زندہ ہے، باپ فوت ہو گیا ہوا تو وہ کہتے ہیں اب تم نے ادھر ماں سے ملنے بھی نہیں آنا، اس کو ماں سے ملنے بھی نہیں دیتے۔ اس لیے پھر خواتین بیچاری کہتی ہیں کہ اگر ہم نے اپنا حصہ سارا ٹبر ہی جانا ہے تو اس تو بہتر ہے کہ چپ کر کے جگہ نہ وقت گزار۔ اور آپ دیکھیں کہ آئین بھی، قانون بھی اور شریعت، مسلمان ہیں ہم، اور بچپن سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ اللہ پاک نے کھول کھول کر سورہ نساء میں بتا دیا کہ کس کا کتنا حصہ ہونا ہے، لیکن یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ ہم اللہ پاک کی بات نہیں مانتے، ہم پتہ کیا کہتے ہیں، اس کی شادی کر دی ہے، بیٹی کی شادی کر دی، اسے جہیز دے دیا۔ جہیز سبسٹیوٹ وراثت کا نہیں ہے، وہ توحفہ ہے نا جو آپ نے دے دیا، شادی تو آپ بیٹے کی بھی کرتے ہیں۔ بیٹا تو بلکہ ساری زندگی ہمیشہ کے لیے لائبلٹی رہتا ہے کہ اس کے لیے آپ اس کی شادی بھی کریں، اس کے لیے اس کو جاب کے لیے بھی کوشش کریں یا اسے کاروبار کروا کے دیں، اپنے گھر میں اس کو رہنے کے لیے جگہ بھی اور وسیع کر کے دیں، تو بیٹا زیادہ لائبلٹی بن جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر وہ ڈسکریمنیشن ہے جو کہ ایک مائنڈ سیٹ ہے خاص طور پر سب کانٹیننٹ کا کہ جناب بیٹے جو ہیں وہ ہمارے لیے بڑے امپورٹنٹ ہے اور بیٹیاں جو ہے نا یہ تو پرایا دھن ہے۔ اسی لیے تو ابھی سپریم کورٹ آف پاکستان کی ایک ججمنٹ آئی تھی کہ بیٹی جو ہے وہ اگر بیٹا جانشین ہے تو بیٹی جانشین کیوں نہیں ہے اپنے۔ واہ 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 واہ، ویری گڈ۔ یہ دی انہوں نے ججمنٹ جناب، بیٹا بھی بیٹی جانشین بھی ہے۔ اگر بیٹے کو باپ کے مرنے کے بعد نوکری مل سکتی ہے اس کے نام پہ تو بیٹی کو کیوں نہیں مل سکتی؟ اور بڑے یہ گولڈن لائنز ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ
اس طرح کا فیصلہ بھی ہماری آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے کیا. اور اس میں ایک چیز اور بڑی اہم ہے صاحبزادہ صاحب، جو لوگوں کو بتانی چاہیے کہ یہ جو خواتین کے حقوق کی بات ہے، حصے کی بات ہے، امپاورڈ ہونے کی بات ہے، اس کا کسی دنیا کے تجربے سے تعلق نہیں ہے. یہ آپ کا دین آپ سے کہتا ہے. کسی ویسٹ کی طرف آپ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اتنا عورت کے پاس جائیداد اور اثاثہ جو ہے وہ آتا ہے دیکھیں اپنے ماں باپ سے. کسی مذہب نے عورت کو وراثت میں حق نہیں دیا. یہ وراثتی حق سب سے پہلے اسلام نے دیا، اور اسی سے لے کر دوسرے جو مذاہب ہیں اب انہی چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے سکسیشن ایکٹ وغیرہ بنایا. یہ بہت بڑی بات ہے. اور دیکھیں کتنی آزادی اس سے میسر ہوتی ہے، فیصلہ کرنے کی آزادی، کھانے پینے کی آزادی. اور یہ جو بہت سارے گھروں میں شوہر حضرات کے جو مسائل ہوتے ہیں، لاجی بات ہے عورت اگر انڈیپینڈنٹ ہے، اپنا وہ ہے، تو وہ بھی تھوڑا سا طریقے سے ضرور رہتا ہے. وہ بھی رہتا ہے. یہ گھورنے والے معاملات بھی نہیں آتے. لیکن میں آپ کو عرض کروں کہ جڑی کروڑ پتی ہوئے انہوں مطلب دھیان نال ہی گھور دے. گا نا. اصل میں آپ کو عرض کروں، ہوتا یہ ہے کہ جب عورت فائنینشلی سٹیبل ہوگی نا، اس کے بچے بھی اچھی جگہ پڑھیں گے. جی جی جی. میں نے جیسے آپ کو عرض کیا کہ ہماری سوسائٹی میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک تو اس کی شادی ایسی فیملی میں کر دیتے ہیں کہ وہ سر اٹھا کے نہ یہ بڑی باریک واردات ہے جو ڈالی جاتی ہے. اس کا مطلب اتنا دکھ ہوتا ہے کہ میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں شادی جب میں یہ حال دیکھتا ہوں. مجھے لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ میں کہ یہ ساری پاکستان میں جتنے بھی لوگ ہیں میری بیٹی ہے. بہت اچھا. حالانکہ میری بیٹی، میری پوتی میری ہوئی ہے، وہ میری بیٹی ہے. نہ میری بہن ہے کوئی، نہ میری کوئی بیٹی ہے. ہم بھی 4 بھائی، میرے بیٹے بھی 4 ہیں. آگے میری پوتی ہوئی ہے تو میں نے اس کو ہی اپنی بیٹی، اسی کو اپنا بہن سمجھا. اور سب سے زیادہ میں اس کو ہی جب بھی آفس آتا ہوں تو اس کو دن میں 3-4 دفعہ ضرور رابطہ کرتا ہوں. اور وہ مجھے پھر ابھی 2 سال کی ہوئی ہے، 2.25 سال کی، اور مجھ سے اتنی محبت میں بات کرتی ہے کہ میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. اور میں جب میں سوسائٹی کو دیکھتا ہوں کہ اس سوسائٹی نے مین ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے، اس نے نام کا ہی عورت کو آزادی دی ہوئی ہے. پھر پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی ان پر کو پیسے زیادہ آ جان دیتے ہو جناب، بڑی ہو جائے گی، انج ہو جائے گی. کہ وہ بیٹیاں کہاں جائیں کہ جن کے شوہر 1 سے 2 سے 3 شادیاں کر لیتے ہیں اور پیچھے اپنی بیوی کو بھول جاتے ہیں، بچوں کو بھی بھول جاتے ہیں. وہ ان کا کوئی حل بتا سکتے ہیں؟ اشرف صاحب دیکھیں سر، ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ تم دوسری شادی تب کرو جب تم اس کا ذمہ داری اٹھا سکتے ہو، ورنہ نہ کرو. بلکہ یہ کہا گیا کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے. اتنی بڑی بات ہمارا دین یہ کہتا ہے. تو یہ جو دوسری تیسری شادی کرنے والا شوق اگر کسی کو ہے وہ تب پورا کرے جب وہ لیبلٹی پوری کر سکتا ہے. اگر نہیں کر سکتا اس حوالے سے بڑے سخت قوانین ہیں. اور میں آپ کو سچی بات بتا دوں، مینٹیننس کے حوالے سے اور کہیں انصاف ہمیں ملے نہ ملے، بچوں کا مینٹیننس، مائنر کا مینٹیننس اور خواتین کا جو مینٹیننس، اس حوالے سے فیملی کوڈ بڑا اسٹرکٹ ایکشن لیتی ہے. آپ ایک خاتون کی، ایک عورت کی حیثیت سے، جالب صاحب کی صاحبزادی کی وجہ، پھر نجی آپ کا تجربہ ہے زندگی کا، آپ کیا سمجھتی ہیں یہ جو 4 دیواری کے اندر کے جو معاملات ہوتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ بھئی خدا نخواستہ عورت کے اوپر کسی نے ہاتھ اٹھایا تو وہ فوراً جائے اور جا کے رپورٹ درج کرائے اور پولیس جو ہے اس میں مداخلت کرے. ایک یہ جو جب رہ رہے ہوتے ہیں آپ ایک گھر میں اور یہ جو کھٹ پٹ ہوتی ہے آپس میں، یہ کس طرح سے آپ لوگوں کی تربیت کر سکتے ہیں؟ اس کو کیسے آپ قانون کے دائرے میں یا اس میں کیسے سکون آ سکتا ہے؟ اس کا فیصلہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کون غلطی کر رہا ہے؟ کیونکہ جب 2 لوگ ہوتے ہیں، کوئی تیسرا تو اس وقت ہوتا نہیں، اللہ ہے یا 2 لوگ ہیں وہ لڑ رہے ہیں آپس میں، اختلاف ہو رہا ہے، اب کیسے اس میں ہمیشہ سے اختلافات جو ہوتے ہیں نا وہ مرد کی طرف سے ہوتے ہیں. عورت شادی کر کے جاتی ہے اپنے گھر میں تو وہ تو اپنی صحیح زندگی گزار رہی ہے، لائف گزار رہی ہے اپنے شوہر کے ساتھ، کپڑے بھی پریس کر رہی ہے، سارے کام کر رہی ہے، کھانا بھی ٹائم پہ بنا رہی ہے، بچوں کو بھی اسکول پہ بھی میں بھیج رہی، ٹائم پہ بھیج رہی ہے، سارے کچھ ٹائم پہ کر رہی ہے. شوہر جو ہوتا ہے نا وہ، میں یہ کہتی ہوں کہ شوہر ہی ٹھیک نہیں ہے. جب وہ دوسری عورت کی طرف دیکھتا ہے اور دوسری عورت کے ساتھ مطلب تعلقات بناتا ہے اپنے معذرت کے ساتھ، تو وہاں سے مسئلے خراب ہوتے ہیں. لیکن آپ کو لگتا ہے سب یہی کرتے ہیں؟ سبھی یہ کرتے ہیں. اچھا، میں نے ہر طرف یہی دیکھا ہے، ہر جگہ پہ یہی دیکھا ہے. میرے پاس بہت سارے لوگ، جالب صاحب کی وجہ سے میرے پاس بہت ساری عورتیں آتی کہ ہمارا آپ جالب صاحب کی بیٹی ہیں. میں مطلب اپنے وسائل میں رہتے ہوئے بہت سارے لوگوں کے کام کرتی ہوں، بہت سارے لوگوں کی ہیلپ کرتی ہوں. اور بہت سارے ایسے کیسز آتے ہیں کہ ہمارے شوہر نے باجی 3ری شادی کر لی، 4تھی شادی کر لی، اپنی بیویاں نو پوچھدا نہیں، خرچہ نہیں دیندا، بچیاں دی فیساں نہیں دیندا، گھر دا کرایہ نہیں دیندا. تو پھر اس طرح سے عورتیں جو ہوتی ہیں نا وہ پھر غلط لائن پہ نکل جاتی ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا یہ سویپنگ سٹیٹمنٹ ہے کہ سارے ہی مرد خراب ہیں؟ کوئی کدہ دانا وچوں ٹھیک بھی ہوتا ہے؟ ایک آدھا مطلب نہیں ہوتا ہے.
اگر لسانیہ مارا جائے 90% جو ہے نا ہاں مرد حضرات ایسے ہی ہاں، کرتی ہیں. کوئی شاعر بیچارہ کوئی بھی نہیں ایسا ٹھیک ہے. نہیں میں وسیع بھائی بات میں نے اکثر جو میری دوستوں کے ساتھ دیکھا جائے تو وہ ان کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا, اور بھی بہت ساری ہمارے محلے میں میں نے اکثر یہی سنا ہے. کوئی اچھا تجربہ نہیں ہے آپ کا. اچھا تجربہ نہیں ہے, بالکل بھی نہیں.